الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفينا وطبيب قلوبنا محمد وآله وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين۔ خطبات اقبال کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں ترجمے کا، اور مترجم کی اس استدراک اور یا تصریح کو پڑھ رہے تھے۔ تو یہاں رکے تھے، عنوان بالا نالج کا ترجمہ علم کیا گیا۔ عنوان بالا سے مراد علم بالحواس اور علم بالوحی جو اس خطبے کے عنوان کا ترجمہ ہے۔ تو عنوان بالا میں نالج کا ترجمہ علم کیا گیا ہے، اور علم ہی کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ نالج انگریزی میں علم کو کہتے ہیں۔ نالج جو ہے انگریزی زبان کا لفظ ہے، یعنی اس کی اصل بھی انگریزی ہے، ان معنوں میں کہ یہ لاطینی یا یونانی وغیرہ سے نہیں آیا ہے، اس کو وہ پرانی انگریزی کہتے ہیں، اولڈ انگلش اس سے نکلا ہے۔ اور اس کو جو ہے ہمارے ہاں جو علم کا معنی ہے ان کے معنی میں سے نالج کا ایک معنی ہے، کیونکہ نالج سے مراد فیکٹس ہو سکتے ہیں، فیکٹس یعنی حقائق۔ نالج سے مراد جو ہے اطلاع بھی ہو سکتی ہے، نالج سے مراد جو ہے مہارت بھی ہو سکتی ہے، یعنی فن جس کو کہتے ہیں ہمارے ہاں فن کہتے ہیں، یا اسکل، یعنی جیسے بڑھئی کا فن ہے یا لوہار کا فن ہے، مہارت جس کو کہتے ہیں۔ اور نظری اور عملی علم، نظری اور عملی نظری اور عملی سمجھ، یہ فہم کو بھی علم کہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یعنی ایک لحاظ سے ہم علم کا ترجمہ نالج کر سکتے ہیں عمومی معنی میں۔ گو کہ ہمیشہ اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ لغوی ترجمہ ایک ہوتا ہے، لغوی یعنی لٹرل میننگ، لفظ کا، اور اصطلاحی معنی اور ہوتا ہے، تصوراتی معنی اور ہوتا ہے۔ تو علم کا بحیثیت لغوی معنی علم اور نالج ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک لحاظ سے مترادف ہے، لیکن علم کے کئی تصورات ہیں، اسی طرح نالج کے بھی کئی تصورات ہیں۔ تو محض اس لیے کہ کسی نے لفظ علم استعمال کیا ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم ایک چیز کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ تصور آپ کا اگر مختلف ہو تو اس کا ما صدق بھی بدل جاتا ہے۔ تو بعض اوقات جو ہے تصورات مختلف ہوتے ہیں لیکن ما صدق ایک ہوتا ہے، جیسے مارننگ اسٹار اور ایوننگ اسٹار، ان کے معنی مختلف ہیں لیکن یہ کہ وہ ایک ہی چیز کو جو ہے اس کا ما صدق ایک ہی ہے، لیکن اس سے اکثر یہ ہوتا ہے کہ تصورات مختلف ہو سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ہے ما صدق بھی مختلف ہو سکتا ہے، گو کہ آپ لفظ ایک ہی استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے جو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اچھا جی، تو عنوان بالا میں نالج کا ترجمہ علم کیا گیا اور علم ہی کرنا چاہیے، اوکے ٹھیک ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہماری زبان میں متفرق علوم، اب دیکھیں نا یہاں اب ڈنڈی ماری، متفرق علوم، علوم کا ترجمہ سائنس کی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ سائنس اور نالج جو ہے مختلف الفاظ ہیں، نالج جو ہے انگریزی کا لفظ ہے اور سائنس جو ہے وہ بھی انگریزی میں استعمال ہوتا ہے لیکن اس کی اصل جو ہے لاطینی ہے، اور پھر یہ سائنس اب جو ہے وہ اس کے لغوی معنی تقریباً جو ہے مفقود ہو چکے ہیں، کیونکہ سائنس جو ہے اب اصطلاحی معنی میں ایک خاص منہج کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ سائنس کا مطلب علم ہے بمعنی نالج مثلا، یہ غلط بات ہے، اور یہ ہمارے فہم کی کوتاہی ہے۔ تو اس کو کیونکہ سائنس جو ہے
15ویں 14ویں صدی سے پہلے سائنس جو ہے علم کے انگریزی زبان میں بھی یا نالج کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، یعنی علم. لیکن اگر آپ لغت میں دیکھیں تو اب وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ اس کے آرکائک معنی ہیں. آرکائک یعنی یہ کہ اب یہ مستعمل نہیں ہے، یہ یعنی قدیم معنی ہے. اور آج جو سائنس استعمال ہوتا ہے وہ جیسے کہ کہہ رہے ہیں اس لغت جو میرے سامنے پڑی ہے، یہ کہہ رہی ہے the systematic study of the structure and behavior of physical and natural world through observation, experimentation and the testing of theories against the evidence of that. تو یہ خاص منہج ہے، اس کو سائنس کہتے ہیں. سائنس کا ترجمہ جو ہے اب علم کرنا غلط ہے، گو کہ سائنس کا لفظ جو ہے وہ اوریجنلی سائنس جو ہے وہ لیٹن لفظ کیرے سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے ٹو نو، انگریزی میں جاننا. لیکن یہ اب مستعمل نہیں ہے ان معنوں میں، بہت کم. تو لوگ جب کہتے ہیں اسلامک سائنسز وغیرہ تو یہ غلط استعمالات ہیں، کیونکہ آج جس معنی میں سائنس استعمال ہوتا ہے وہ بمعنی نالج نہیں، بلکہ نام نہاد علم کا ایک خاص تصور اور خاص منہج، جس کے مطابق مثلا علم میں وہی جو ہے وہ جو علم نہیں ہے. سائنس کے منہاج کو اگر آپ استعمال کریں، الہام پر مبنی علم نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. اس لیے مطلب سائنس کا ترجمہ علم کرنا غلط ہے، اور علوم کا ترجمہ سائنسز کرنا غلط ہے. اس کے لیے ہمیں یا تو سائنس استعمال کریں یا کچھ اور لفظ استعمال کریں. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. انہوں نے بالا کا ترجمہ علم کیا گیا اور علم ہی کرنا چاہیے تھا. یہ دوسری بات ہے کہ ہماری زبان میں متفرق علوم سائنسز کے لیے بھی لفظ علم ہی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی مطلب علم جو ہے اس میں جنس ہے. مذہب یعنی ریلیجن کے بارے میں جس کا ترجمہ کہیں مذہب ہی کیا گیا ہے، ہر کہیں مذہب ہی کیا گیا ہے. ملاحظہ و مقدمہ، وہ ہم نے مقدمہ کیا تھا، اب یاد نہیں کہ کیا تھا، لیکن وہاں بات کی تھی کہ مذہب یعنی مطلب یہ کہ یہ بھی ایک ریلیجن جو ہے، اس کا ترجمہ بھی اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ لغت میں جو ہے ریلیجن کا معنی جو ہے یعنی یہ بھی لاطینی زبان ہے جو مطلب ہے ٹو بائنڈ، کسی چیز کو جوڑنا، سمونا ایک دوسرے میں. اور وہاں سے جو ہے ریلیگیو کا مطلب ہے فرائض، اور کسی کے ساتھ یعنی محبت، تعلق اور تقدیس بھی. اور لغت میں جو ہے یعنی ایک ماورائی خدا پر ایمان اور اس کی عبادت کو ریلیجن کہتے ہیں انگریزی لغت میں. لیکن یہ کہ اب ریلیجن کے تصورات بدلتے رہتے ہیں، اور آج کل جو ریلیجن کا لفظ استعمال ہوتا ہے فلسفے میں، اور خاص طور پہ فلسفے میں، وہ پروٹیسٹنٹ اس کے معنی ہیں، اور وہ بنیادی طور پہ دین کی تردید ہے، تصور دین کی بطور نظام حیات کے. نہ صرف یہ کہ اسلامی معنوں میں، بلکہ حتیٰ کہ یعنی کیتھولک معنوں میں بھی. اس لیے کیتھولک لٹریچر میں آپ کو ریلیجن کا جو لفظ ہے تصور ہے وہ پروٹیسٹنٹ معنوں میں نہیں ملے گا، کیونکہ جو پروٹیسٹنٹ تصور ریلیجن لوتھر نے دیا وہ کیتھولک تصور ریلیجن کا رد ہی تھا. تو ان معنوں میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریلیجن ایک لفظ ہے، اس کے ایک لغوی معنی، لیکن آج جو ریلیجن استعمال ہوتا ہے وہ بھی سائنس کی طرح بطور ایک تصور کے ہوتا ہے، اور جو وہ بطور تصور ہے وہ ہمارے لفظ دین کا یعنی رد ہے. ان معنوں میں مطلب یہ ہے کہ ریلیجن کا ترجمہ جب ہم مذہب کرتے ہیں اردو میں، اور مذہب سے مراد پھر
دین اسلام لیتے ہیں تو یہ بالکل ایک غلط ترجمہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے مطلب یہ ہے کہ عربی زبان میں مذہب جو ہے، مذہب سے مراد جو ہے دین نہیں ہے۔ عربی زبان میں مذہب سے مراد جو ہے اسکول آف تھاٹ ہے، تو اس لیے ہم مذاہب اسلامیہ کی بات کرتے ہیں۔ تو مذاہب اسلامیہ کا کوئی ادیان تو نہیں ہے، مطلب مذاہب اسلامیہ سے مراد مذاہب فقہی ہو گئے، مذاہب عقدی ہو گئے، مذاہب سلوک ہو گئے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لحاظ سے مطلب ریلیجن کا ترجمہ جو ہے مذہب ہر جگہ نہیں کیا جا سکتا، اس کا سیاق کے لحاظ سے جب اس کو استعمال کے لیے، اسلام کے لیے استعمال کریں تو اس کا ترجمہ دین کیجیے، اور اگر پروٹیسٹنٹزم کے لیے استعمال کریں تو پھر مذہب کیجیے، اور اس میں بتائیے کہ اس کا پروٹیسٹنٹ تصور کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بھی بہت اہم ہے۔ ایکسپیرئنس کے لیے البتہ ہماری زبان میں ابھی تک کوئی ایسی اصطلاح وضع نہیں ہوئی ہے جس سے ہمارا ذہن اس کے فلسفیانہ مفہوم کی طرف منتقل ہو جائے۔ یعنی اس کا فلسفیانہ مفہوم کیا ہے ایکسپیرئنس کا، پہلے یہ بتائیے۔ کوئی ایک تو فلسفیانہ مفہوم نہیں ہے ایکسپیرئنس کا، یعنی تجربی فلسفیوں کے یہاں بالکل الگ تصور ہے، ریشنلسٹ کے یہاں الگ تصور ہے، سائنس میں ایکسپیرئنس کا الگ تصور ہے۔ یعنی ارسطو کے ہاں ایکسپیرئنس کا بالکل یعنی تجربہ حیات سے، وہ ایکسپیرئنس سے مراد تجربہ حیات، یعنی جس نے مختلف سیاق و سباق میں زندگی کے رنگ، مختلف رنگ دیکھے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ آدمی جو ایکسپیرئنسڈ ہے۔ تو ایکسپیرئنس کا ترجمہ ہمارے یہاں ہے تجربہ، اور تجربہ کا جو مطلب ہے وہ وہی مطلب ہے کہ آپ زندگی گزاریں، مختلف اس کے رنگ دیکھیں، مختلف سیاق و سباق میں، اس کو کہتے ہیں تجربہ۔ یہ جو جس کو حصی تجربے کو جو ہے تجربے کے مترادف کرا دینا وہ غلط ہے۔ اور حصی تجربے کا جو تجربی فلسفیوں کے یہاں تصور ہے بالکل فلسفیانہ اور یعنی تجریدی تصور ہے۔ حقیقت میں ہمیں ویسا حصی تجربہ بالکل نہیں آتا، یہ مطلب اس کی یہ فلسفیانہ تحلیل ہے جو بالکل تجرید پر مبنی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں ایکسپیرئنس کے لیے ہمارے زبان میں کوئی اب تک کوئی لفظ نہیں ہے، تو وہ لفظ ہے لیکن جو لفظ نہیں ہے وہ صرف آپ کے خاص محدود تصور ایکسپیرئنس جو تجربی فلسفیوں نے دیا ہے، تجریدی تصور، اس کے لیے شاید لفظ نہ ہو، جس سے ہمارا ذہن اس کے فلسفیانہ مفہوم اس کے فلسفیانہ مفہوم کو، یعنی فلسفیانہ مفہوم سے ان کے مراد خاص یعنی تجربی فلسفیوں کا فلسفیانہ مفہوم، جس کو علامہ اقبال نے یعنی مطلب یہ ہے کہ غلط طور پر سائنس سے نفی کر دیا۔ حالانکہ سائنس جو ہے کوئی تجربی فلسفیوں کے تجربی فلسفیوں ہیوم اور لاک کے تصور تجربے پر مبنی نہیں ہے۔ سائنس کا اپنا تصور تجربہ اور مشاہدہ ہے، اور ان تجربی فلسفیوں نے اس کو ایک جسٹیفیکیشن فراہم کرنے کی کوشش کی فلسفیانہ، جو بالکل مجرد ہے، تجریدی ہے، ایبسٹریکٹ ہے۔ بہرحال لہذا حضرت علامہ کا ارشاد ہے کہ ایکسپیرئنس کو ہمیں محسوس و مدرکات کہنا چاہیے۔ یہ تو بہت محدود تصور ہے ایکسپیرئنس کا، وہ جو میں کہہ رہا تھا، چنانچہ راکم نے ایسا ہی کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مطلب ان کا ایک محدود تصور ہے ایکسپیرئنس کا، اور اس کا ترجمہ تجربہ نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ اگر انگریزی میں دیکھیں ایکسپیرئنس اور اردو زبان میں دیکھیں تو آپ دیکھیں گے اس کا مطلب وسیع ہے لغوی طور پہ۔ اس پہ ایکچولی رکتے ہیں کیونکہ ایکسپیرئنس پھر ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی، تو انشاءاللہ وہ اگلی بار سے کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔